یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں کیونکہ وہ نکاح میں ہے. نکاح بھی تنسیخ میں نکاح کا دعویٰ ہوا ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا اور بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھیں. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ میں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں. دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا, میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا, بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو. 3 ملاقاتیں, ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے, ایک دفعہ مدد کے لیے, بس. بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی, کوئی بات تھی, اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پھر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں, مگر میں نے اس کو معاف کیا, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب, آپ میرے مینٹور تھے, مینٹور ہیں, مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے, لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے کیا کر دیا, مجھے آپ نے ذلیل کر دیا, شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے گلے لگایا تھا. آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان. شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں, آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو. عالم آن لائن نام آپ نے رکھا, سکھایا. آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے. شیطان صرف شیطان ہے, اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. باقی میرا فیصلہ اٹل ہے, میں یہاں اب نہیں رکوں گا. لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے, مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے, مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں چاہتا. واپسی سے مراد یہ تھی کہ واپسی میری طرف نہیں, مجھے ضرورت نہیں, واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی واپسی, جو اس نے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. شوہر کی ویڈیو نکال دی, درد بہت ہے, درد بہت ہے, درد بہت ہے, لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے. معافی کر دیں, معافی اس کے لیے جائز میری طرف سے, کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, تو اس کو گندگی سے نکالا تھا. اس کو گندگی سے نکال کے اچھی جگہ لے کر آئے تھے. یہ جو جادو ٹونا, اور میں اس کو کہتا تھا وہاں زیادہ مت رکو, آ جائے کرو. اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش. عامر لیاقت صاحب, میں نے تو کسی کو نہیں ہوا نہیں لگنے دی تھی, یہ کون ہے. دیکھیے دنیا میں وہ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک گانا بڑا مشہور تھا,
100 बरस की ज़िंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तो 100 बरस की ज़िंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल करता, आज दानिया वापस आ जाए। मैंने अभी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले नहीं, अब मेरी तरफ से सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं है, और माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफ़रतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी ज़िंदगी टेलीविज़न पर ये दर्स देता रहा, इसको ख़त्म करें, चीज़ों को, तलखियाँ ख़त्म करें। खान साहब तलखियाँ ख़त्म करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर अ बिग मैन, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आप देखिए मेरे घर में क्या हुआ, आपने 2 दिन से मैं आपकी ट्रेंड चलता था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है, डोंट गो आमिर भाई। आपने मेरे घर में नकब लगवा के अपने 5 दिन की जलसे खराब किए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके बारे में घर में घर घर जिक्र होता रहता है। शादी होगी तो जिक्र होगा, चला कमा तो जिक्र होगा, आपको देखने लोग भूल गए। मैं ऐसी भला हूँ, तो ये भला अपने सर पे क्यों नहीं किया, मैं भला हूँ भला। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ा करें। अब मेरे पीछे किसी का हाथ है, हाँ, वो क्या हाथ है? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मदीने से याद आए, मैं जाने वाला हूँ, बुलावा आ गया रसूलुल्लाह। ये शराबी नशे और आइस वालों को जल्दी नहीं बुलाते रसूलुल्लाह, हाँ टाइम लेते हैं, आ गया। तो मैं जा रहा हूँ, जानिया बच्ची तुमने गलत किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और ये कि उसके बाद हज का मौका है, हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे। कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाता रहूँगा, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा। हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ और मैं गुमनाम हो जाऊँ। नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का। अल्लाह हाफ़िज़।